گزشتہ 24 گھنٹے پاکستان کے جمہوری نظام پر بہت سخت ثابت ہوئے ہیں۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بعض اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا، اس پر صرف حزب اختلاف کے اراکین ہی نے شور نہیں مچایا، بلکہ حکومت اور اس کے اتحادیوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ایک طرف اسپیکر قومی اسمبلی محترم ایاز صادق صاحب نے گرفتار اراکین کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے، تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی سب سے بڑی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم نوید قمر صاحب کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر گھس کر اراکین کو گرفتار کرنے کے بعد اب آخر باقی کیا بچا۔ انہوں نے اسے پارلیمنٹ اور آئین پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کل آپ کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کے گیٹس کے اندر گھس کے ممبرز کو اگر گرفتار کیا جائے تو پھر باقی کیا بچا کہ یہاں آئیں گے، ہاؤس میں آئیں گے اور آپ کو آ کے گرفتار کریں گے۔ جذبات کی شدت سے ملغوب پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، لیکن گزشتہ رات جو ہوا وہ جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل رات ہمارے اراکین پارلیمنٹ میں چھپتے پھر رہے تھے کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ وہ چھپتے پھرے یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے۔ پیچیدہ حالات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب گزشتہ دن 8 گھنٹے اپنے لوگوں سے رابطے میں نہیں تھے، اب وہ واپس آ چکے ہیں۔ اچھا، گزشتہ رات کی گرفتاریوں اور نون لیگ کے بعض رہنماؤں کی جانب سے پی ٹی آئی پر تند و تیز حملوں کے بعد جو ہے اب اس جماعت نے جمعے کے دن احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی بھی فریق سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ 6 پارٹی رہنماؤں کو جو تھا اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ اور این او سی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، اور اب ان کا کہنا ہے کہ اجازت ملے یا نہ ملے 22 ستمبر کو لاہور میں وہ جلسہ کروائیں گے، یعنی کہ پی ٹی آئی لاہور میں جلسہ کرے گی۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اتحادی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جو ہے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دفاع کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور اس کے لیے وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ لڑائی چھڑ چکی ہے جناب اسپیکر، یہ لڑائی گرم ہوگی، پھر ہم دیکھیں گے میدان کارزار میں کون اپنی قربانی دیتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایوان میں حکومتی اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کے وجود اور آئینی حیثیت کو چیلنج کیا ہے۔ پاکستان کے وجود کو جو ہے پرسوں چیلنج کیا گیا، خواتین کے متعلق زبان جس قسم کی استعمال کی گئی، پاکستان کی سالمیت کے، پاکستان کی یونٹی، پاکستان کی جو آئینی جو بھی حیثیت ہے، ایک فیڈریشن ہے، اس کو چیلنج کیا گیا۔ حکومت اور حزب اختلاف کے اراکین کا موڈ یہ واضح کر رہا ہے کہ پاکستانی سیاست کی الجھی ڈور کو سلجھانا کسی کے ایجنڈے پر نظر نہیں آ رہا، لیکن سیاسی حدت میں کمی کی زیادہ ذمہ داری جو ہے ظاہر حکومت پر عائد ہوتی ہے، جس کے پاس اختیار بھی اور طاقت بھی ہے۔ جب انتظامی اقدامات کے ذریعے اور قوانین کو تبدیل کر کے آپ حزب اختلاف پر مسلسل دباؤ جو ہے وہ جاری رکھیں گے تو پھر ٹکراؤ اور محاذرائی جو ہے وہ لازمی ہے۔ کیسے بچاؤ کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس سوال کا جواب بظاہر نہ آ رہا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے متنازع عدالتی پیکج لانے پر کمر بستہ ہے، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ کیا اس سے حکومت اور اعلیٰ عدلیہ آمنے سامنے ہی نہیں آ جائیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ مختصراً پاکستانی سیاست جو ہے طوفانی پانیوں میں گھری ہوئی ہے اور آگے کا راستہ غیر یقینی، مبہم اور خطرناک دکھائی دے رہا ہے۔